مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ واقعے میں آپ جانتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی اور مسیحی آبادی کے درمیان ایک کلیش ہوا، جس میں مسیحی عبادت گاہ کو جلایا گیا، پہلے توڑا گیا پھر اسے جلایا گیا۔ اور کل رات کو کچھ ویڈیوز مجھے چند احباب نے بھیجیں تو اس میں باقاعدہ مسیحی آبادی کے بہت سارے لوگ کھیتوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا اور وہاں پر وہ اپنے دن اور رات گزار رہے تھے۔ ابھی آج خبر آئی ہے کہ اس میں 2 لوگ جو خاص طور پر مسلمانوں کو ابھارنے میں ملوث تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک اسلامی ہے اور اس ملک میں کئی غیر مسلم اقوام آباد ہیں۔ ہمارے یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، ہمارے یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، اور عیسائیوں کی جو آبادی ہے پاکستان میں وہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آپ کے شہر کراچی میں کئی علاقے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی گلی میں 2 گھر ہیں، ایک مسلمان کا اور دوسرا عیسائی کا، اور پیار محبت کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ دین اسلام غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی حیات ظاہری گزاری، تو اس میں آپ مکۃ المکرمہ میں دیکھیں چاروں طرف مشرکین موجود ہیں، مدینۃ المنورہ میں جب آپ تشریف لائے تو یہود پہلے سے موجود تھے، عیسائی نصران پہلے سے موجود تھے، نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ کے پاس آیا، تو رسول اللہ نے غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا اور ہمیں کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح کے واقعات کی بنا پر جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے من حیث الاسلام کہہ لیجئے یا مسلم امت کے حوالے سے کہ جی یہ معاذ اللہ انتہا پسند ہے، اپنے علاقوں میں رہنے والے غیر مسلموں کو مارتے ہیں، ان کے گھروں کو جلاتے ہیں، اس پروپیگنڈے کو کس طرح دور کیا جائے۔ تو اس لیے ہم بنیادی طور پر آج یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کو کیسے بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ میں چند روایات آپ کے گوش گزار کروں، ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں عمومی طور پر جتنے بھی غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے مال، ان کی عزتیں، ان کے گھروں کی حفاظت ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔ اور یہ ذمہ داری بخوبی نبھائی جاتی ہے۔ کئی سالوں میں ایک آدھ واقعہ سامنے آتا ہے، ورنہ آپ ہمارے یہاں کراچی میں اور دیگر علاقوں کے اندر گاؤں دیہاتوں میں غیر مسلم رہتے ہیں، ایون صرف ان کی جان مال کی حفاظت نہیں کی جاتی، بلکہ ان پر مشکل وقت آ جائے تو ہمیں ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ ہم بحیثیت انسان غیر مسلموں کی بھی مدد کرتے ہیں، جس کی بہت بڑی مثال لاسٹ ٹائم جو سیلاب آیا تھا اور اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، تو سب کی مدد کی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان، اس بات کو سمجھیے، یہ ہمارا گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور جو دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس گھر کو انتشار کا شکار کر دیا جائے، افتراق کا شکار کر دیا جائے، اور اس گھر کے لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے۔ اب اس واقعے کے اندر آپ غور کیجئے تو اس واقعے کا الٹیمیٹ جو نقصان ہوا، جس طرح اسے کوریج دی گئی، انٹرنیشنل میڈیا نے اسے چلایا، تو اس میں ظاہری طور پر جب اس کی ویڈیوز آئیں، اس کے کلپس آئیں، تو اس کا جو نقصان ہے وہ اسلام کو ہوا، مسلمان کو ہوا اور پاکستان کو ہوا۔ ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اور یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جڑاوالا میں واقعہ ہوا کہ مسیحی عبادت گاہ کو گھرایا گیا یا جلایا گیا یا مسیحی لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، یہ عمل درست نہیں۔ بولیے اونچی آواز سے۔ نمبر 1، اور یہ کام سراسر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے دین میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو غیر مسلمان ریاست کے اندر رہتے ہیں تو ریاست کا ذمہ ہے کہ وہ ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، اور یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں نشان عبرت بنایا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھیں ہمیشہ تصویر کے کتنے رخ ہوتے ہیں؟ بولیے اونچی آواز سے، 2 رخ ہوتے ہیں۔ اب دونوں رخوں کو دیکھنا لازم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو جلانے کا ایک واقعہ رپورٹ ہوا، اس واقعے کی بنا پر انتشار ہوا، اور اس انتشار کے نتیجے میں مسیحی آبادی پر ایک دھاوا بول دیا گیا اور لوگوں کا ایک جم غفیر اس طرف چلا گیا۔ اب یہاں پر دونوں چیزوں کو انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے، انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس شخص نے یہ بات سمجھیے گا، یہ واقعہ کیا جو سبب بنا قرآن کریم فرقان حمید کی تحریف کا، اسے بھی نشان عبرت بنایا جائے، اور اس کے نتیجے میں اس شخص کے علاوہ جو دیگر عیسائی لوگ تھے، مثلا ایک بندے نے قرآن جلایا، ایک عیسائی نے، بڑے سریع اللفظ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، ایک عیسائی نے قرآن جلایا، تو اب جو سزا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس بندے کے لیے جس نے یہ عمل کیا۔ اب اس ایک بندے کی عمل کی وجہ سے آپ پوری آبادی کو جلا دیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، جس طرح ہم آج منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اور ہمارے بڑے علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ واقعہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، اسلام کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے مجرمین کو قرار واقعی سزا دی جائے، ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو عیسائی جو کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا مطالبہ کرے کہ جس بندے نے قرآن کو جلانے کا اقدام کیا، اور اگر واقعتاً ایسا ہوا، الزام نہیں ہے، انفیکٹ ایسا ہوا ہے، تو اسے بھی سزا دی جائے۔ تو جب جانبین سے ہوگا تو محبت کی فضا یا مواسات کی فضا قائم ہوگی، ورنہ اس کے اوپر مختلف آراء آتی رہیں گی۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان میں غیر مسلم اسی طرح رہیں گے، ریاست پاکستان میں غیر مسلم اسی طرح رہیں گے جیسا کہ غیر مسلم ریاست مدینہ میں رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ کو ابھارتا ہے، اچھا اس میں ہماری عوام کا بھی قصور ہے کہ بعض اوقات آپ کو جب ابھارا جائے تو آپ اندھا دھن چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ایک نعرہ لگایا جائے اور پبلک کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا جائے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آپ اندھا دھن دھاوا بول دیں گے۔ کس نام پر جی؟ اسلام کے نام پر۔ تو جو آپ مسیحی عبادت گاہ کو جلا رہے ہیں یہ تو اسلام نہیں ہے، آپ جو پوری عیسائی آبادی کو جلا رہے ہیں یہ تو اسلام نہیں ہے، اللہ اور رسول کے نام پر۔ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا، انہوں نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو تمہارے معاہد ہوں، یعنی معاہدہ کر کے تمہاری حکومت میں رہیں یا ذمہ ہوں، جن کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہو، تو جس طرح تم نے اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے ان کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، جس طرح تم نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے ان کی بھی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ بات میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر پاکستان میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے جڑا والا کا، اسے بنیاد بنا کر آپ پورے پاکستان کی مخالفت نہ کریں۔ آپ آئیے ہمارے شہر کراچی میں، اندرون سندھ میں، اندرون پنجاب میں، اندرون بلوچستان میں میں آپ کو ایسی آبادیاں دکھاتا ہوں جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم کے گھروں کی دیواریں بھی ملی گئی، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ تو بالعموم ایسا نہیں ہے، ایک واقعہ ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا